بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. می فرزانہ ملک آج اسٹوڈنٹ کا ساتھ اس لیے دیتی ہوں کیونکہ میں بھی ایک اسٹوڈنٹ رہ چکی اور تعلیم سے محبت اس لیے ہے کہ تعلیم کے بغیر انسان کسی کام کا نہیں. چونکہ اللہ کو بھی پسند ہے علم سیکھنا کہ میرے بندے علم سیکھیں، جانیں، پہچانیں، مشاہدہ کریں. تو اس کے لیے ماں بچے کی سب سے بڑی پہلی اور سب سے بڑی درسگاہ ہوتی ہے. وہ وہاں سے تربیت کرتا ہے، سچ بولنا، جھوٹ بولنا، اچھا برا، اس میں تھوڑا تھوڑا فرق کرنا جانتا ہے. ماں ایک بہت بڑی درسگاہ ہے جو بچے کو جس لائن پہ چاہے وہ لگا سکتی ہے. مگر آگے جیسے ہی بچے بالغ ہوتے ہیں تو قسمت کی بات ہے وہ کس لائن پہ جاتے ہیں. اس لائن پہ جانے کے لیے پھر اللہ کی مدد کی تو ہر طرح ہی ضرورت ہوتی ہے، پھر اللہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے. جب تک ماں کے کہنے پہ رہتے ہیں بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور بہت کچھ گین کرتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی بات ہے. اس کے بعد ہم ایسی درسگاہوں کی طرف جاتے ہیں جہاں بچے معاشرہ کریٹ کرتے ہیں. ایک معاشرے میں ایک درسگاہ جو انسان کو فرد واحد سے انفرادی طور پہ نہیں، اجتماعی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، شیئر کرنا، سب کچھ سکھاتی ہے. اور یہیں سے انسان کی ایک معاشرتی زندگی کا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے. معاشرے میں انسان کو وقت گزارنے کے لیے اکیلے نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی حضرت اماں ہوا کا ساتھ دیا گیا کیونکہ وہ اکیلے اداس رہنے لگ گئے تھے. تو اس معاشرے کو بھی اللہ پاک نے اسی لیے ترتیب دیا ہے کہ انسان اکیلا نہیں، ایک دوسرے کی مدد کرے، ایک دوسرے کے ساتھ رہے، اٹھے بیٹھے، غم خوشی بانٹے. ٹھیک ہے. ماں جو اپنی گود میں اچھائی برائی سکھاتی ہے اور تعلیم دیتی ہے، اس کی جگہ آگے درسگاہیں لے لیتی ہیں. وہ درسگاہ دینی بھی ہو سکتی ہیں، وہ دنیاوی بھی ہو سکتی ہیں. دینی اور دنیاوی دونوں درسگاہیں ہی ایک انسان کے لیے بہت ضروری ہیں. مگر یہ درسگاہیں کبھی کسی فائدے کے بغیر تعلیم دیا کرتی تھی، تربیت کیا کرتی تھی. اور آج یہ درسگاہیں نہ تربیت کرتی ہیں نہ ہی تعلیم دیتی ہیں. کاغذ کا ٹکڑا دیتی ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے انہیں میٹرک کر لیا، انہیں ایف ایس سی کر لیا، انہیں ایف اے کر لیا، انہیں آئی سی ایس کر لیا، یونیورسٹی کہتی ہے جنہیں بی ایس آنر کر لیا، انگلش میں کر لیا، بی ایس سی ایس کمپیوٹر سائنسز میں کر لیا، بایولوجی میں کر لیا، زوالوجی میں کر لیا، لاٹ آف. پھر پی ایچ ڈی کرن تک بھی انہوں عقل و شعور تے نہیں آندی لیکن وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے. مگر اس ڈاکٹر بننے تک وہ کتنے قتل کرتا ہے یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. قتل ضروری نہیں ہوتا کسی کو گولی مار دینا، کسی کو تلوار سے کاٹ دینا، یہ قتل تھوڑی ہوتا ہے. قتل بہت سارے انسانی ارمانوں کا بھی ہوتا ہے. قتل انسان کو اپنی بھوک کا بھی ہوتا ہے. قتل وہ اپنی دینی تعلیم کا بھی کرتا ہے، دنیاوی تعلیم کا بھی کرتا ہے، اخلاقیات کا بھی کرتا ہے. قتل تو قتل ہوتا ہے نا، یہ تو اللہ ہی معاف کرنے والا ہے. اس قتل کی وجہ یہ ہے کہ انسان، جب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ درسگاہ میں پہلے تو مفت ہو جاتا تھا کچھ نہ کچھ، کہ انسان کو پیسے نہیں تھے خرچنے پڑتے، اس کی ضروریات زندگی محدود تھیں. اب ضروریات زندگی بہت لامحدود ہو گئی ہیں اور بہت اٹریکٹیو بھی ہو گیا. اس کے لیے ہمیں بہت سارا پیسہ چاہیے، اس پیسے کو حاصل کرنے کے لیے بہت ساری تعلیم چاہیے، بہت ساری تعلیم حاصل کرنے کے لیے پھر پیسہ چاہیے. یہ دونوں چیزیں اتنی لازم و ملزوم ہیں جس کے بغیر ہم کچھ کام کر ہی نہیں سکتے. اس لازم و ملزوم کام کرنے کے لیے دوسرے ملکوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے بچوں کو 18 سال کے بعد ان بچوں کی جو سرپرستی ہے نا وہ ختم کر دیتی ہے. اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے، اتنا خوبصورت کہ اس سے اعلیٰ کوئی ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی سرپرستی عطا کی ہے بچوں کو، نو ڈاؤٹ. مگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، اپنی مدد آپ کرو. اس فارمولے کو، اس حکم کو غیر مسلموں نے اپنا لیا. سانوں نہیں، سانوں باپ دادے دی جائیداد ہوئے گی تے ہی اسی پڑھ لکھ سکیں گے تے زندگی گزار سکیں گے. جے ماں باپ نے یا دادا پوترے نے، آبا و اجداد نے جائیداد نہیں جمع کی تے اولاد دی نفرت دا باعث بن جاتا کہ تسی ساڈے واسطے کی کیتا؟ کچھ بھی نہیں نا. ہم یہ شعور ہی پیدا نہیں کر رہے اپنے اسٹوڈنٹس میں کہ وہ بالغ ہو گئے ہیں
اور بالغ ہونے کے ساتھ وہ اگر فیصلے اپنے خود لے سکتے ہیں تو وہ اپنی ذمہ داری خود بھی اٹھا سکتے ہیں۔ میں بار بار آپ دیکھتے ہوں گے کہ میں اپنی گورنمنٹ کو بار بار کیا کروں، پھر جو میں دعا کر سکتی ہوں وہ تو میں نے اللہ سے کرنی ہے، جو فزیکلی کام ہے وہ تو گورنمنٹ نے کرنے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار میں دیا۔ میں اقتدار میں ہوتی تو میں سب سے پہلے یہی کرتی کہ جس طرح دوسرے ملکوں نے درس گاہوں نے یونیورسٹیز میں یہاں سے ہمارے بچے وہاں جاتے ہیں تو ان کو 2 دن کام کرنے کی پرمیشن دی جاتی ہے، اسی لینڈ لارڈ پیدا کر دینے ہیں انہوں نے گھر بٹھا کے کھلانے ہو نہیں ہلے تیرا پتر چھوٹا ہے، میری دھی چھوٹی، وہ کام نہیں کر سکتی، کیوں نہیں کر سکتی دسو؟ وہ سارا وقت موبائل لے کے بیٹھ سکتی، گانے سن سکتی، مالز پھر سکتی، ہوٹل چ جا سکتی، کما نہیں سکتی۔ میں خدا کا واسطہ میں اپنی یونیورسٹیز سے اپنی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بچوں کو ذمہ دار بنائیں، انہوں نے ماں باپ کی ذمہ داری سے نجات دلوائیں۔ آپ ہماری یونیورسٹیز کو گورنمنٹ خدا کا واسطہ میری بات کو سنیں، اپنے بچوں کو ذمہ دار بنائیں، کام چور نہ بنائیں۔ ہم نے کام چور بنا دیا ہے، ہم نے کام چور بنا، یہی بچے دوسرے ملک میں جا کے کام بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور اچھے گریڈ بھی لیتے ہیں۔ اسی صرف یا اچھے گریڈ لے سکنے ہیں تو یا اسی کام کر سکنے ہیں۔ یہ دوہری پالیسی ہمارے ملک میں کیوں چل رہی ہے؟ اگر گورنمنٹ کہے، ہماری یونیورسٹیز کہیں کہ بچے کو 4 ڈیز جب پڑھ لیا اسے 2 دن کے لیے کام کرے وہ، اور وہ جو کام کرے اس کا پرمٹ سبمٹ بھی کروایا جائے یونیورسٹیز میں، کم سے کم وہ اپنی فیس تو نکالے، اور دوسرے کام والی جگہوں پہ پلازاز میں شاپس پہ ان کو الو کیا جائے کہ ان کو دیہڑی پہ رکھیں، پر ڈے سیلری پہ رکھیں۔